پاکستان میں عورتوں کے حقوق پامال تو ہو رہے ہیں. آپ کبھی ان فیوڈرل ٹرائبز کو وزٹ کریں, آپ کو پتہ لگے کہ کس حد تک ڈومیسٹک وائلنس ہو رہی ہے عورتوں کے حقوق کے معاملے میں. آج بھی ونی کے نام پہ عورتوں کو بلی چڑھا دیا جاتا ہے. آج بھی قتل کی صلح کے موقع پہ خواتین دے دی جاتی ہیں. اس حد تک ڈومیسٹک وائلنس ہوتی ہے ان کے حقوق کے معاملے میں. اس میں اسلام کا کوئی قصور نہیں ہے. اسلام نے تو پورے کے پورے حقوق دیے ہیں ایک خاتون کو, لیکن ڈیلیور کرنے والے وہ حقوق دے نہیں رہے. مسئلہ اس بات کے اوپر ہے. دین میں آج تک کبھی کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوا. جب بھی بگاڑ آیا دین کو ماننے والوں میں آیا ہے. اور آج تک دنیا نے کبھی اسلام کی مدد نہیں کی. جب بھی مدد کی ہے اسلام نے ہی لوگوں کی مدد کی ہے. اسلام نے تو حقوق دے دیے تھے لیکن لوگ ڈیلیور نہیں کر رہے. اس بات پہ احتجاج تو بنتا ہے کہ پورے کا پورا معاشرہ بہنوں کو وراثت میں حق نہیں دیتا, اور اوپر سے ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ ہم نے تمہیں پڑھایا نہیں. بھائی پڑھانا تمہارا فرض تھا. وراثت اس کا حق ہے جو اللہ کے رسول نے حکم دیا ہوا ہے. اور پھر ایموشنل بلیک میلنگ, اچھا ہم نے تمہاری شادی پہ خرچ کیا ہے, ہم نے تمہیں جہیز دیا ہے. یہ سارے لوچس معاشرے نے تلے تھے. کس نے کہا تھا کہ ہندوانہ رسم و رواج کو اس معاشرے میں اس حد تک پریویل کرواؤ؟ اسلام نے کہا ہے مہنگی شادیاں کرو, اتنے بڑے بڑے جہیز دو. اسلام نے وراثت کا حق دیا, وہ آپ کو دینا ہی پڑے گا. اور اس کے اوپر پھر سے ایموشنل بلیک میلنگ. اچھا اگر تم اپنا حق لے لو گی وراثت کا تو پھر تمہارا تو اس گھر سے کوئی تعلق ہی نہیں رہے گا. پھر کس منہ سے تم اس گھر آؤ گی؟ اس بات پہ احتجاج بنتا ہے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ کس منہ سے تم اپنے بھائیوں کے گھر آؤ گی یا کس منہ سے تم اپنے والدین کے گھر میں آؤ گی کیونکہ تم نے اپنا حق لے لیا ہوا ہے. اس بات پہ احتجاج بنتا ہے. میں اس طرف ضرور آؤں گا جس کے بارے میں آپ سننا چاہ رہے ہیں, جس عورت مارچ کے بارے میں آپ جاننا چاہ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو جینین ایشوز ہیں ان کے اوپر ڈسکشن کرنا بڑا ضروری ہے. جن کو آپ نہیں سننا چاہتے پہلے آپ وہ سن لیں جو واقعی پاکستان کے اندر ایشوز ہیں. اسلام اجازت دیتا ہے کہ شادی سے پہلے اس خاتون سے پوچھو, اس کی مرضی دریافت کرو. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شہزادی کا رشتہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ طے ہونے سے پہلے بھی آ چکا تھا. آپ نے ہر دفعہ کہا کہ میں ان سے پوچھ کے بتاؤں گا. اگر ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو رسپانس آیا تو پھر میں آپ کی طرف سے ہاں کروں گا ان کی طرف سے, ورنہ میں ہاں نہیں کر سکتا. یہ اسلام کے اصول تھے. یہ رسول اللہ نے اپنے ایک ذاتی زندگی سے آپ کو ایک ایگزامپلز دی ہیں. آپ کیا کر رہے ہیں اپنے معاشرے کے اندر؟ آج آپ مسلط نہیں کر سکتے کسی کے اوپر اپنا فیصلہ, چاہے وہ آپ کی بہن ہے, وہ آپ کی بیٹی ہے, آپ کے اوپر نہیں مسلط کر سکتے. 90% گھروں کے اندر فیصلے مسلط کیے جاتے ہیں. اس بات پہ احتجاج بنتا ہے. اب آتے ہیں اسلام کے اندر وومن امپاورمنٹ سسٹم کے اوپر. اسلام ایک بہت بڑا نظام ہے اور اتنا بڑا امپاورمنٹ سسٹم ہے وومنز کے لیے اسلام کے اندر. اس کی مثال آپ لے لیں کہ پورے دین کا 1/4 حصہ صرف ایک محترم خاتون کے پاس ہے, اماں عائشہ کے پاس. پورے دین کا 1/4 تھا ان کے پاس. اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ, اماں خدیجہ کتنی بڑی بزنس وومن لیڈی تھیں, کتنی بڑی انٹرپرینور تھیں, کتنی بڑی انفلوئنسر تھی اس دور میں. وہ جو دور جہالت تھا جب خواتین کو سمجھا کچھ نہیں جاتا تھا. آپ تب کی وومن امپاورمنٹ کی کوئی مثال لینا چاہیں تو آپ سیدہ خدیجہ کی آٹو بایوگرافی کو پڑھیں تو صحیح. آپ نے تو پوری زندگی پڑھے ہیں, تقابلی جائزے اور فضائل پڑھتے پڑھتے آپ نے ٹائم اپنا جو ہے وہ سپینڈ کر لیا ہے. آپ کبھی پڑھے نا بینگ انٹرپرینور کتنی بڑی لیڈی تھی وہ, بینگ لیڈرشپ ان کے اندر کتنی کوالٹیاں تھیں. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اسلام کتنی زیادہ امپاور کرتا ہے خواتین کو. اب لوگ وہ حقوق دے نہیں رہے. اس کے اوپر احتجاج کر سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگ حقوق نہیں دے رہے. اسلام نے حقوق دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اب آتے ہیں ان کی طرف جو پاکستان کے اندر ویسٹرن کلچر کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں. ویسٹرن خواتین خود اپنے کلچر سے کتائی ہوئی ہیں. میرا ایک دوست ہے امریکہ کے اندر, اس نے مجھے کہا کہ میں وہاں کی خاتون سے ملا. اس نے مجھے کہا کہ تمہارے ہاں فیملی سسٹم کیسے چلتا ہے, یہ کیسے تم لوگ چلاتے ہو فیملی سسٹم اپنا پورا؟ تو کہتا ہے کہ میں نے اسے کہا کہ بیسیکلی 2 ہی مسائل ہوتے ہیں, ایک معاش کا مسئلہ ہوتا ہے, ایک تربیت کا مسئلہ ہوتا ہے. تو ہم نے فیملی سسٹم کے اندر اسے ڈیوائیڈ کر لیا ہوا ہے کہ جو معاش ہے اسے کنٹرول کرے گا میل, اور جو تربیت ہے ہاؤس ہولڈنگ ہے, بچوں کی تربیت ہے, اور جو ہاؤس ہولڈنگ ہے اسے کنٹرول کرے گی فیمیل. اور یہ دونوں نے اپنی اپنی ذمہ داریاں بانٹ لی ہے اور ہم اس طرح جو ہے وہ پورے کا پورے اپنی سوسائٹی کو لے کے چل رہے ہیں. اس نے کہا, اس نے یہ بات سنی تو بیچاری رو پڑی, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا کیا خوبصورت سسٹم ہے یہ, کس نے دیا تھا تم لوگوں کو یہ سسٹم؟ اس نے کہا ہمیں اسلام نے دیا یہ والا سسٹم. اس نے کہا ہماری طرف دیکھو, ہمیں معاش بھی خود کنٹرول کرنی پڑتی ہے, ہمیں تربیت بھی خود کرنی پڑتی ہے, اوپر سے ہم سنگل مدرز ہیں, ہمارے ساتھ کوئی وفا وفو نہیں کرتا یہاں پہ, کیونکہ یہاں کا کلچر ہے آؤ اور جاؤ.
یہاں پہ ہمارے پاس جو بچے ہیں ہم نے انہیں خود ہی جو ہے وہ ان کی تربیت کرنی ہے، ان کے اوپر جو پیسے خرچ کرنا ہے خود ہی کرنا ہے، پھر بعد میں وہ اولڈ ہاؤس بچے اپنے ہو جاتے ہیں، ہماری پھر ایک اپنی زندگی ہے، ہم تو بڑی ڈپریشن سے بڑی ہوئی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے جب اسے کہا نا کہ ہماری خواتین بھی تم لوگوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتی ہیں، انہیں بڑا شوق ہے، تو اس نے کہا وہ بے وقوف ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی خوبصورت لائف سپینڈ کر رہی ہیں اور کیا کچھ مسائل ہیں اس زندگی کے اندر جو دور سے انہیں بڑی رنگین نظر آتی ہے۔ اب آتے ہیں اس عورت مارچ کی طرف جس کے بارے میں آپ سننا چاہتے ہیں۔ اب وہاں پہ جتنے بھی سلوگنز انہوں نے اٹھائے ہوتے ہیں وہ سارے سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں، ان سائیکولوجیکل پرابلمز کو سائیکولوجیکلی ہی سولو کیا جا سکتا ہے، آپ انہیں ریلیجس کی کیٹیگری میں لا کر ان کے ساتھ پھڈے نہ بناؤ۔ مثلا ایک خاتون نے سلوگن اٹھایا ہوا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، آپ اس سے پوچھیں کہ اس سلوگن کا مخاطب کون ہے، اگر تو وہ کہے کہ اس کا مخاطب ہے میرا شوہر، یا پوری سوسائٹیز کے اندر جتنے بھی شوہر ہیں وہ مخاطب ہے کہ وہ ہمارے جسم پہ اپنی مرضی نہ چلائیں، تو یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم ہے۔ اس کا جواب سمپل سے یہ ہے کہ سائیکولوجیکلی تھوڑے سے ایجوکیٹ ہو جائے تو پھر آپ کے جسم پہ آپ کی مرضی کے، آپ کے ہسبینڈ کے جسم پہ، اس کے دل پہ، اس کے دماغ پہ آپ کی مرضی چلنے لگ پڑے گی۔ معاشرے میں آپ کو ایسی کئی مثالیں ملیں گی جنہیں ہم پنجابی میں کہتے ہیں بڑھی تھلے لگا ہے، یہ بڑا رن مرید ہے۔ ان خواتین کو آئیڈیا ہوتا ہے ہاؤ ٹو ڈیل ود مین۔ میرا ایک دوست ہے توبہ استغفار، ان دنوں بڑا رن مرید میں نہیں دیکھا، اس کی بیگم کا اسے میسیج آ جائے محفل چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ ہم نے ایون بازار جانا ہونا تو اب ہم اسے چھیڑتے ہیں کہ بھائی اجازت لے لے، ہو سکتا ہے تو انہیں اجازت ہی نہ دے۔ ایک دن میں نے اسے پوچھا، میں کہ یار گل تو سنا، مطلب اتنا تو کیویں چینج ہو گیا ہے؟ سگریٹ پیتا ہے، گھر میں اس کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا، باہر آ کے سگریٹ پیتا ہے اور جو سگریٹ کی ڈبی وہ بھی باہر رکھ جاتا ہے۔ میں نے کہنا گھر جا کے نہیں پیندا، پہلے گھر پی لینا سی، کہنا نہیں یار یہ اچھے ایٹیکیٹس نہیں ہیں یہ۔ میں کہا بھلا تینوں یہ لفظ کنے سکھا دیتا ہے ایٹیکیٹس والا؟ اس نے کہا میری بیگم نے مجھے سکھایا ہے سارا کچھ، اور وہ اس سے اتنا امپریس ہے، اتنا امپریس ہے، توبہ استغفار۔ ایک دن اس نے اپنی بیگم کی تعریفیں کرنی شروع کی، میں نے انج لگا میرے کنا جو خون نکل آئے گا انہیں تعریفیں سن کے، یعنی کہ مذاق ادرائے مذاق میں کہہ رہا ہوں۔ اس نے بڑی تعریفیں کی اپنی وائف کی، اور مجھے لگا کہ یار واقعی خواتین اتنی انفلوئنسر ہوتی ہیں کہ دل و دماغ پہ قبضہ کر لیتی ہیں۔ مطلب اس نے کہا اس کے اندر یہ بھی کوالٹی ہے، یہ بھی کوالٹی، اس نے میرے گھر کو ایسے سنبھال لیا ہے، وہ ہماری پرابلمس کو ایسے ٹیکل کرتی ہے۔ اور میں جینوئن کہنا ہوا کہ تو غلام ہو گیا اپنی بیگم دا، کہنا میں واقعی ان کا غلام ہو گیا، بلکہ میں مرید ہو گیا ہوں۔ اس کے ساتھ بڑا مزیدار قسم کا جو ہے وہ پھر بیٹھک بھی رہتی ہے۔ تو ایز اے فیمیل آپ نے سائیکولوجیکلی چیزوں کو ڈیل کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود یور ہسبینڈ، ہاؤ ٹو ڈیل ود یور فادر، ہاؤ ٹو ڈیل ود یور کڈز، ہاؤ ٹو ڈیل ود یور بردرز، ہاؤ ٹو ڈیل ود یور سوسائٹی، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اب اگر وہ کہتی ہے کہ میں جو بات کر رہی ہوں اس سلوگن کا مخاطب پوری کی پوری سوسائٹی ہے، تو پھر دیکھیں یہ احتجاج سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، ہے پھر بھی یہ سائیکولوجیکل پرابلم، لیکن یہ مسئلہ ہے پھر یونیورسل۔ آپ پھر جائیں کالجز کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، سکولز کے اندر، وہاں جو فیمیل ٹیچرز بچوں کو پڑھا رہی ہیں انہیں کہیں کہ میلز کو اس طرح سے ایجوکیٹ کریں کہ انہیں پتہ لگے کہ ہاؤ ٹو ٹریٹ ود فیمیلز۔ یہ تو ایک پورے کے پوری کمپین ہے، یہ آپ بینر اٹھا کے اسے سولو نہیں کر سکتے اس پرابلم کو۔ آپ کے لیے اس کو عملی طور پہ کام کرنا ہوگا کہ آپ اپنے بچوں کو سکھائیں کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود اے فیمیل، کہ کس طرح آپ نے ایک فیمیل کے ساتھ ڈیل کرنا ہے۔ پھر اپنا کھانا خود گرم کرو، تو ایسی کوئی بات نہیں، کھانا خود گرم کرنا چاہیے، بلکہ اسلام کے اندر میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے پورے کے پوری ہاؤس ہولڈنگ کر کے دکھائی۔ آپ اپنا کھانا خود بنا لیتے تھے، آپ اپنے جوتے اگر خراب ہو جاتے تھے انہیں گرا خود لگا لیتے تھے، آپ اپنے کپڑوں کو پیمند خود لگاتے تھے۔ پھر ہاؤس ہولڈنگ کی جتنی کوالٹیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اسوہ کے ذریعے ہم تک پہنچائی انہیں کرنا چاہیے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ پر اس میں یہ ہے کہ پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ سوشلی آپ ایک گھر کو مینج کرنے میں آپ کا کتنا کردار ہوگا، میل کا کتنا کردار ہوگا۔ نو ڈاؤٹ ایجوکیشن کی ضرورت ضرور ہے، آپ جو بھی سلوگن آپ نے اٹھائے ہوئے ہیں انہیں نا تھوڑا سا کلیئر ضرور کریں کہ یہ کس پرسپیکٹیو میں آپ نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ اگر سائیکولوجیکل کوئی پرابلمز ہے تو انہیں سائیکولوجیکلی ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ انٹائر ریلیجن ہو کے کام کرنا چاہ رہی ہیں تو پھر سمپل سی بات ہے، پھر ریلیجن والے بندوں سے آپ کا جھگڑا کیا ہے۔ ایک دفعہ ایک محترم خاتون کے ساتھ میری ڈیبیٹ ہوئی اس موضوع کے اوپر، انہوں نے کہا کہ مرد اور عورت برابر ہیں، بلکہ ایک دفعہ میری ایک محترم خاتون کے ساتھ ڈیبیٹ ہوئی، انہوں نے کہا جی مرد اور عورت برابر ہے، جبکہ دنیا کا کوئی مذہب جو ہے وہ عورت کو مرد کے برابر نہیں رکھتا، مذہب بیزار تھی ذرا۔ میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے ہم اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ جو ہے وہ اس مقدمے کو جو ریفرنس دیں گی، جو سپورٹیو آرگومنٹس دیں گی، وہ کس پلیٹ فارم سے دیں گی؟ ایتھزم کے پلیٹ فارم سے دیں گی، ڈاروینینزم سے دیں گی، لاجک سے دیں گی، ریشنلٹی سے دیں گی؟ اس نے کہا جی مذہب سے تو میں بالکل نہیں دوں گی۔ میں نے کہا یہ تو آپ نے میرے لیے بڑا آسان کر دیا، چلے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اس نے کہا میں ایتھزم سے جو ہے وہ آرگیومنٹ بلڈ کر دوں گی۔ میں نے کہا ایتھزم ریلیجن سے بالکل اگینسٹ ہے اور ایتھزم ڈاروینینزم کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔
اور وہ اسے مانتا ہے. اگر ہم ڈاروینینزم کے اوپر ہی چلے جائیں تو میرا سب سے پہلا آرگیومنٹ یہ ہے کہ عورتیں اور مرد برابر ہو ہی نہیں سکتے بایولوجیکلی، کیونکہ یہ ڈاروینینزم کا اصول ہے. وہ کہتا ہے کہ مرد جو ہے وہ پاورفل ہے فزیکلی بایولوجیکلی، فیمیل جو ہے وہ مرد کے جتنی پاورفل ہی نہیں ہے. آپ کا آرگیومنٹ شروع ہونے سے پہلے ٹھوس ہو جانا ہے. ہم تو برابر ہیں ہی نہیں بینگ میل اور فیمیل. اگر ہم ایتھزم کے پلیٹ فارم سے بھی بات کرتے ہیں یا ڈاروینینزم کے پلیٹ فارم سے بات کرتے ہیں، آپ اور میں تو بایولوجیکلی ایکول نہیں ہیں. اگر آپ اس کے بعد آتی ہیں مینٹلی، اس کے اوپر بھی ڈاروینینزم کے اپنے کوڈس ہیں. اگر آپ بات کرتے ہیں ایموشنلی، اس کے اوپر بھی ڈاروینینزم کے کوڈ، برابر تو ہیں ہی نہیں.